السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب کو آج کی کلاس میں اہلا و سہلا و مرحبا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ویک ہم نے ابتدا کا بیان وہ پڑھ رہے تھے، اس کا لاسٹ پارٹ رہ گیا تھا، وہ آج انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کا جو آخری پارٹ ہے وہ ہے ابتدائے تلاوت درمیانے سورت، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تعوذ ضروری ہے اور بسملہ میں اختیار ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، اب ہم نے دونوں صورتوں کو دیکھنا ہے۔ ابتدائے تلاوت درمیانے صورت میں پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو تعوذ ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے کون سے احکام ہیں، اور اگر ہم بسم اللہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کے کون سے احکام ہیں ہمارے لیے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تعوذ کے لیے، اس میں دو ہیں، فصل اور وصل۔ فصل جو ہے وہ جائز ہے، لیکن وصل شرط کے ساتھ جائز ہے۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یعنی صرف تعوذ ضروری ہے، تو اس کے لیے دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے فصل، یعنی الگ الگ پڑھنا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ فصل کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، جدا جدا کرنا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس میں ہم استعاذہ، یعنی تعوذ کو استعاذہ کہتے ہیں، تو استعاذہ کو الگ سان سے پڑھنا ہے، اور کوئی بھی صورت کا جو درمیان ہے اس کو دوسرے سان سے پڑھنا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا۔ یہ جو صورت ہے یعنی فصل کرنا، یہ جائز ہے، مطلقاً جائز ہے، یعنی ہم نے دونوں کو الگ الگ سان سے پڑھا۔ اب جو دوسرا حکم ہے وصل، یہ ہم نے دیکھا کہ شرط کے ساتھ جائز ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ یعنی وصل کا مطلب ہے ملانا، یعنی ہم نے استعاذہ اور جو صورت کا درمیان ہے اس کو ایک ہی سانس سے پڑھنا۔ جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا۔ اب یہ جو ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں ایک ہی سانس میں، اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یاد رکھنی ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوبین یعنی انبیاء، مومنین اور جنت، ان کا نام نہ ہو۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ جس آیت کو اگر ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، وصل کرنا ہے استعاذہ کے ساتھ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی محبوبین یعنی انبیاء، مومنین اور جنت، اس کا تذکرہ نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ضمیر ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ یہ شرط ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ یہ شرط اس لیے ہے کہ دیکھیے، استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے حفاظت میں آ رہے ہیں۔ تو جب اگر آیات میں جنت کا ذکر ہو، انبیاء کرام کا ذکر ہو، مومنین کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تو وہ تو اچھی آیات ہوتی ہیں نا۔ تو اگر ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چیز کا خیال رکھنا ہے، اور یہ ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں ترجمہ آتا ہو قرآن پاک کا، تبھی ہم وصل کر سکتے ہیں استعاذہ کا اور کسی بھی صورت کا درمیان والی جو آیت ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم کون سی صورت کو اپنائیں؟ فصل کو اپنائیں، یعنی استعاذہ الگ سان سے پڑھیں اور جو صورت کا درمیان ہے وہ الگ سان سے پڑھیں۔ شرط کے لیے کیا ہے؟ ہمیں ترجمہ کا آنا ضروری ہے، لیکن یہ کہ یہ جائز ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے قاری حضرات کے لیے، ایسے امام کے لیے جو ترجمہ جانتے ہیں، تو پھر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں سے ہم شروع کرنے لگے ہیں کہیں اس آیت میں اللہ اور اللہ کے محبوبین کا ذکر تو نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو وصل کر لیتے ہیں۔ آگے دیکھیے، دوسری صورت ہے کہ بسم اللہ اختیاری ہے، تو اس کے لیے ہم نے 4 صورتیں دیکھنی ہیں۔
اور ان 4 صورتوں میں سے 3 صورتیں تو جائز ہیں، لیکن ایک صورت جو ہے وہ شرط کے ساتھ جائز ہے، ناجائز دونوں نہیں ہے، ہمیں اجازت ہے لیکن وہ شرط یاد رکھنی ہے۔ تعاوض کے لیے یہ شرط ہے کہ اس آیت میں اللہ اور اللہ کے محبوبین کا ذکر نہ ہو تو ہم وہ ملا سکتے ہیں۔ اور اب ہم بسملہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی 3 صورتیں تو جائز ہیں، چوتھی کیا صورت ہے جس میں شرط ہے، تو ہم نے وہ شرط کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فصل کل، یعنی فصل کا مطلب کاٹنا، جدا جدا کرنا، اور کل یعنی سب کو۔ اب سب کیا ہے یہاں پہ؟ استعاذہ، بسم اللہ اور سورت کا درمیان، ان تینوں کو الگ الگ سانس سے پڑھنا یہ جائز ہے۔ پھر ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی استعاذہ اور بسم اللہ ان دونوں کو ایک سانس سے پڑھ لیں، یعنی کہ وصل اول پہلے دونوں کو ملا لیں، استعاذہ اور بسم اللہ کو، اور سورت کا جو درمیان ہے وہ دوسرے سانس سے پڑھ لیں، یہ بھی مطلقاً جائز ہے، مطلقاً یعنی کہ بالکل جائز ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وصل کل، یعنی استعاذہ بسم اللہ اور سورت کے درمیان کو ایک ہی سانس سے پڑھنا، یہ بھی جائز ہے۔ اب چوتھی صورت ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فصل اول وصل ثانی، یعنی استعاذہ کو تو الگ سانس سے پڑھ لیا، فصل اول یعنی پہلے کو جدا کر لیا، یعنی استعاذہ کو ہم نے الگ سانس سے پڑھنا ہے، اور وصل ثانی بسم اللہ اور سورت کا درمیان ہے اس کو دوسرے سانس سے پڑھنا۔ اب یہاں پہ شرط جائز ہے۔ شرط کیا ہے کہ دیکھیے آیت کے شروع میں ملعونین یعنی شیطان، فرعون یا جہنم ان چیزوں کا تذکرہ نہ ہو۔ کیوں؟ اب بسملہ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ برکتوں والی دعا ہے، ہم ایک دعا مانگ رہے ہیں، برکت والی دعا پڑھ رہے ہیں۔ اگلی آیت میں نعوذ باللہ ایسے فرعون، جہنم اور اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، ملعون زدہ ہیں، لعنت زدہ ہیں، اگر اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم برکت والی دعا کو ایسی آیت کے ساتھ جوڑ کے ایک ساتھ میں پڑھیں؟ لہٰذا جب آپ نے وصل ثانی کرنا ہے تو آپ نے یہ شرط ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ بسملہ کو سورت کے درمیان کے ساتھ ایک ہی سانس میں تبھی ملائیں گے جب آپ کو اس آیت کا ترجمہ پتہ ہو کہ اس میں کہیں ملعونین کا ذکر نہ ہو، جہنم کا ذکر نہ ہو، فرعون کا ذکر نہ ہو، کوئی ایسے شیطان کا ذکر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ شرط کے ساتھ جائز ہے۔ اب ہم آیات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ میں جو ہم نے شرط دیکھی تھی وصل کی، یعنی شرط کے ساتھ ہم اس کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، تو اب وہ آیات دیکھ لیجئے، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کو اگر ہم ملا رہے ہیں تو دیکھیے کہیں ان آیات میں اللہ نور السماوات، اللہ کا ذکر آ گیا، اور الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کا ذکر آ گیا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ گیا، المؤمنون والمؤمنات، مومنین کا ذکر آ گیا، جنات عدن یدخلونہا، جنت کا ذکر آ گیا، هو الذی جعل اللیل، کہ وہی ہے جس نے رات کو بنایا، یعنی اللہ کا ذکر۔ یہ اب ضمیر آ گئی ہے، ضمیر کہتے ہیں جیسے آپ انگلش میں نہیں کہتے پروناؤن ہی شی کو، تو یہاں پہ جو اس کو اردو میں ضمیر بولتے ہیں، اس میں ضمیر اشارہ کرنا کسی، مطلب جو کسی نام کی جگہ پہ آتے ہیں، ہی شی جیسے کہتے ہیں، تو یہاں پہ هو الذی، وہی ہے جس نے جعل بنایا اللیل، رات کو، تو وہ کون ہے؟ یہ ہو کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو لہٰذا یہ ایسی آیات ہیں جس میں آپ تعوذ کو وصل کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے فصل اول وصل ثانی کی شرط دیکھی ہے بسملہ کی، کہ اگر ہم بسملہ کو سورت کے درمیان سے، آیت کے درمیان سے اگر ملائیں گے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان آیات میں ان ملعونین کا ذکر نہ ہو۔ جیسے کہ دیکھیے الشیطان یعدکم الفقر، یہاں پہ شیطان کا ذکر آ گیا کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، تو شیطان کا ذکر ہے۔ پھر جہنم، کسی آیت میں جہنم کا ذکر آ گیا، جہنم یصلونہا۔ پھر فرعون و ثمود الذین طغوا فی البلاد، الذین دیکھیے یہ ضمیر ہے، کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ کہ وہ فرعون اور اس کے جو دوسری نافرمان قومیں ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی آیات جن میں ان چیزوں کا، ان
فرعون کا، ملعونین کا، شیطان کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، ان کے ساتھ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل کر کے نہیں پڑھیں گے۔ واضح ہے؟ ہمارا اگلا ٹاپک ہے مخارج کا بیان۔ یہ آپ کا بیسک کورس ہے جو ریوائز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ سب کو مخارج آتے ہیں۔ یہ ہم صرف اوور ویو کریں گے آج انشاءاللہ تمام مخارج کو۔ آپ نے جسٹ ساتھ ساتھ دیکھنا ہے، ریڈ کرنا ہے اور اپنے مخارج اپنے مائنڈ میں ریوائز کرنے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یہ مخارج والا ٹاپک بہت اچھے سے آتا ہوگا، جسٹ ہم آج گو تھرو کریں گے انشاءاللہ۔ جی، مخارج کے لغوی معنی ہے کہ نکلنے کی جگہ۔ مخارج بیسیکلی مخرج کی جمع ہے اور اس کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اصطلاحی معنی ہے حروف کے نکلنے کی جگہ۔ حروف کتنے ہیں؟ 29، یعنی 29 حروف تہجی کے نکلنے کی جگہ کو مخارج کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے مخارج کی تعداد۔ اس میں قرہ کا اختلاف ہے، 3 قرہ ہیں، 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے اور ان کی تائید امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ بیسیکلی آپ نے یہ نمبر 1 یاد رکھنا ہے کہ ہم کون سے مخارج کی تعداد کو فالو کرتے ہیں؟ 17 کو۔ اور یہ ان کو کنہوں نے کہا ہے مخارج کی تعداد ہے؟ یہ کس نے کریکٹ بیان کی ہے؟ خلیل بن احمد فراہیدی نے رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح دوسرا دیکھتے ہیں علامہ سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہیں اور ان کی تائید امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اور امام فراح کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے اور ان کی تائید قطرب جرمی اور ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے پہلے والے امام کو یاد رکھنا ہے کیونکہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے دیکھتے ہیں مخارج کی اقسام۔ مخارج کی بیسیکلی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مخارج محقق اور مخارج مقدر۔ مخارج محقق آپ جانتے ہیں کہ حلق، لسان اور شفتان، ان کے جو اجزائے معینہ ہے، جب وہ کسی معین جگہ پر ان کی آواز ٹک جاتی ہے اس کو مخارج محقق کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حروف کے جو مخارج ہیں وہ کیا ہیں، حروف کی جو آواز ہے وہ کس مخرج سے نکل رہی ہے، ایک پراپر جگہ سے آواز ٹک جاتی ہے، وہ ہمارے مخارج محقق کہلاتے ہیں، اور وہ 3 ہیں، حلق، لسان اور شفتان۔ مخارج مقدر کیا ہوتے ہیں؟ جوف دین اور خشوم کو کہتے ہیں، یعنی جب حلق، لسان اور شفتان کے جو اجزائے معینہ ہیں، جب وہ کسی معین جگہ پر، کسی خاص جگہ پر، پراپر جگہ پر ان کی آواز نہیں ٹکتی تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جوف دین اور خشوم میں آ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مخارج مقدر۔ ان کو اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمیں اپنے مقدر کا نہیں پتا ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ جو مخارج مقدر ہیں ہمیں ان کا نہیں پتا کہ ان سے آواز کون سی جگہ سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ 2 ہی ہیں، جوف دہن اور خشوم۔ باقی حلق، لسان، شفتان، ان کے ہر حصے کا ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ حلق یعنی کہ وسط حلق، اقصی حلق، ادنی حلق، ان کے حروف اپنے اپنے ہیں۔ پھر لسان میں دیکھیے، پھر شفتان میں دیکھیے، با، میم، واو، فا، ان سب کے اپنے اپنے مخارج ہیں۔ لیکن جوف دہن اور خشوم، جوف دہن کہتے ہیں منہ کے خلا کو، وہاں سے ہمارے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ادا ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ منہ کے خلا کے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، بس خلا سے ہمیں آواز آ جاتی ہے، تو اس لیے یہ مخارج مقدر میں آتے ہیں۔ اسی طرح خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، وہاں سے نون اور میم کی صفت غنہ ادا ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ نون اور میم کی جو صفت غنہ ہے وہ ناک کی جڑ سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے کس طرف سے ادا ہو رہی ہے، درمیان سے ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے، تو ان کی پراپر ہمیں جگہ نہیں پتا، لہٰذا جوف دین اور خشوم دونوں مخارج مقدر میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ واضح ہے؟ آگے دیکھیے اصول مخارج۔ اصول مخارج 5 ہیں، حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خشوم۔ ان کو 1 بائی 1 ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حلق، اس کے 3 ہوتے ہیں حصے، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ اقصی حلق آپ کو پتا ہے، اقصی کہتے ہیں دور کو،
یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے. یہ نہیں کہنا کہ سینے والا حصہ نہیں کہنا. حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں. اور ادنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، یعنی جو منہ کی جانب حصہ ہوتا ہے سامنے والا منہ کے قریب، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں. اور مخرج سے اعتبار سے ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. آپ کو ان کے لقب یاد ہونے چاہیے. ٹوٹل 10 القاب ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں. پہلا لقب آپ نے دیکھ لیا، حروف حلقیہ. آگے چلیے. اقصی لسان. یہاں پہ دیکھیے لسان کے 5 حصے ہیں: اقصی لسان، وسط لسان، حافہ لسان، طرف لسان اور راس لسان. لسان کہتے ہیں زبان کو. اس کے 5 حصے ہیں جس میں 10 مخارج ہیں اور ان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں اقصی لسان. یہاں کے 2 مخرج ہیں اور 2 ہی حروف ادا ہوتے ہیں. مخرج ایک کیا ہے؟ اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ. اس کا دوسرا نام ہوتا ہے زبان کی جڑ. اقصی لسان کو زبان کی جڑ بھی کہتے ہیں. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ کبھی اقصی لسان بولا جا رہا ہے، کبھی زبان کی جڑ بولا جا رہا ہے. یہ دونوں ایک ہی حصے کے نام ہیں. یعنی زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا تعلق، یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 2 نقطوں والا قاف. اب قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کر منہ کی جانب، یعنی منہ کی طرف ہٹ کر زبان کیا؟ یعنی زبان کی جڑ اور اوپر کا تعلق، یہاں سے کاف نکلتا ہے. ان دونوں کو مخارج کے اعتبار سے لہویہ یا لہاتیہ کہتے ہیں. یہ اب ہمارا دوسرا لقب ہے. پہلا لقب ہم نے پڑھا حروف حلقیہ، دوسرا لقب ہم نے پڑھا حروف لہاتیہ یا لہویہ. آگے دیکھتے ہیں وسط لسان. وسط لسان یعنی زبان کا درمیان. جب یہ اوپر کے تالو سے لگے تو جیم، شین اور یائے متحرکہ اور یائے لین ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو مخرج کے اعتبار سے حروف شجریہ کہا جاتا ہے. آگے دیکھیے. اب کیونکہ جو اگلے جو مخارج بیان ہو رہے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ دانتوں سے ہے. اچھا یاد رکھیے جو حلق ہے نا، یہ الگ سے اصول مخرج ہے، اس کا ہم نے الگ رکھنا ہے. اور دوسرا ہمارا اصول مخارج ہے لسان. لسان کے اندر ہم نے 5 حصے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو لسان کا اقصی لسان اور وسط لسان ہے، اس میں صرف زبان کا استعمال ہے، کوئی دانت کوئی داڑھ استعمال نہیں ہوتی. لہٰذا ہم نے یہ 2 پہلے پڑھ لیے. باقی جو حافہ لسان، طرف لسان اور جو راس لسان ہے، ان میں دانتوں اور داڑھوں کا استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اس کے لیے پہلے ہم دانت اور داڑھ، ان کے جو نام ہیں اور جو ان کا کام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. نقشہ دیکھیے. دانت اور داڑھی. دانتوں کے 3 نام ہوتے ہیں: ثنایا، رباعی اور انیاب. آگے ثنایا کی 2 اقسام ہوتی ہیں: ثنایا علیہ، ثنایا سفلی. علیہ کہتے ہیں اوپر والے سامنے کے 2 دانت، ثنایا یعنی اوپر والے سامنے کے 2 دانت، اور ثنایا سفلی نیچے والے 2 دانت. داڑھیں 3 ہوتی ہیں: رواحد، طواہن، نواجذ. ان کو آگے تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان کی نظم آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے، بہت پیاری نظم ہے، اس کو یاد کریے گا. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4، رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ اضراس انہی کو. رواحق ہیں 4، طواہن ہیں 12، نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں 2. یہ جہاں پہ ان کی نام، ان کی تعداد، ان کے نام، یہ سارے اس نظم میں بیان کیے گئے. تفصیل دیکھتے ہیں. سامنے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، یعنی اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی. اب ثنایا کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں، اوپر نیچے 4 دانتوں کو رباعی اور قواتے کہتے ہیں. یعنی رباعی کا دوسرا نام کیا ہے؟ قواتے. رباعی کے ساتھ ساتھ ایک ایک اوپر نیچے دائیں بائیں 4 دانتوں کو انیاب کہتے ہیں اور انیاب کو قواصر کہتے ہیں. قواصر یعنی نوکیلے. انیاب کے ساتھ ایک ایک اوپر نیچے دائیں بائیں 4 داڑھوں کو زواحق کہتے ہیں. زواحق ہنسنے والی داڑھوں کو کہا جاتا ہے.
ज़वाहिक के साथ 3-3 ऊपर नीचे दाएं बाएं 12 दाढ़ों को तवाहिन कहते हैं। तवाहिन कहते हैं पीसने वाली दाढ़ें। और तवाहिन के साथ बिल्कुल आखिर में एक एक दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दाढ़ों को नवाजिस कहते हैं। नवाजिस का मतलब होता है अकलदार। ठीक है। इन ज़वाहिक, तवाहिन और नवाजिस को अजरास कहते हैं। ठीक है। दाढ़ों को अरबी में अजरास कहते हैं। ये नाम आपको आना चाहिए। अब 32 दांत होते हैं टोटल, उनमें से 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। वाज़ेह है दांत और दाढ़ों के बारे में। आगे देखिए हाफा लिसान। ज़बान की करवट जब ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगे, ज़बान की करवट जब ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगे तो उससे ज़्वाद अदा होता है। आप लोग हाफा लिसान और तरफ़े लिसान को मिक्स कर देते हैं, तो याद रखिए हाफा लिसान का मखरज भी एक है और उससे एक ही हरफ अदा होता है, वो है ज़्वाद। आइंदा आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना तरफ़े लिसान के साथ। हाफा लिसान का एक ही मखरज है यानी हाफा लिसान, और उससे एक ही हरफ अदा होता है, वो है ज़्वाद। और वो कैसे अदा होता है? ज़ुबान की करवट। हाफा को उर्दू में कहते हैं ज़ुबान की करवट, या ज़ुबान का बगली किनारा, या फिर ज़ुबान के मोटे किनारे। ये तीनों नाम हाफा के हैं। तो जब ज़ुबान की करवट ऊपर की 5 दाढ़ों की जड़ों से लगे तो इससे ज़्वाद निकलता है, ज़्वाद अदा होता है। अब वो हमारा जो हाफा लिसान है यानी ज़ुबान की करवट है, चाहे वो दाएं तरफ लगे या बाएं तरफ लगे या बायक वक्त दोनों तरफ लगे, इस तरह से हम अपने ज़्वाद को अदा कर सकते हैं। ठीक है। और वो 5 दाढ़ें कौन सी हैं? एक ज़वाहिक, 3 तवाहिन और 1 नवाजिज। तरतीब के साथ आपने दाढ़ों को याद रखना है। पहले 1 ज़वाहिक आती है, आगे 3 तवाहिन आती हैं और सबसे आखिर में 1 नवाजिज। ये 5 दाढ़ों से जब हमारी ज़ुबान का मोटा किनारा यानी हाफा लिसान जब ये लगता है तो फिर ज़्वाद अदा होता है। इसको मखरज के एतबार से हाफिया कहते हैं। अब तक फिर हमने कितने हकाब पढ़ लिए हैं? हरूफ हल्किया, हरूफ लहविया या लिहातिया, हरूफ शजरिया और अब हरूफ हाफिया। 4 अलकाब हमने पढ़ लिए हैं। आगे देखिए, हाफा की 3 इकसाम होती हैं, यानी कि जो हमारा हाफा लिसान है, ज़ुबान का जो मोटा किनारा है, ये बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड है। इसके 3 हिस्से कौन से हैं? अक्सा हाफा, वस्ते हाफा और अदना हाफा। अक्सा से याद रखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि अक्सा कहते हैं दूर वाला हिस्सा, यानी नवाजिस की तरह। नवाजिस हमारी सबसे वो आखिर में अंदर करके दाढ़ होती है, अकलदार। तो हाफा का वो हिस्सा जो नवाजिस के सामने है वो अक्सा हाफा कहलाता है। वस्ते हाफा, हाफा का वो हिस्सा जो तवाहिन के सामने है। अब पीछे से आगे आते जाएं, नवाजिस के सामने वाला अक्सा हाफा है। अब नवाजिस से आगे 3 तवाहिन होती हैं, तो तवाहिन के सामने जो हिस्सा है वो वस्ते हाफा है, और फिर तवाहिन के साथ आगे ज़वाहिक आ जाता है। तो हाफा का वो हिस्सा जो ज़वाहिक के सामने है वो है अदना हाफा। ठीक है। हाफा की तीनों इकसाम को बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है अगर आपको दाढ़ों की तरतीब, दाढ़ों का मुकाम याद हो। जो नवाजिस के सामने होता है, जो सबसे आखिर वाली हमारी अकल दाढ़ होती है, वहाँ पे जो हमारा हाफा का हिस्सा लगता है हाफा लिसान का, वो अक्सा हाफा कहलाता है। आगे 3 तवाहिन आ जाते हैं। तवाहिन के सामने जो हमारा हाफा का हिस्सा लगता है वो वस्ते हाफा कहलाता है, क्योंकि तवाहिन दरमियान में है। एक तरफ नवाजिज है, एक तरफ ज़वाहिक है, दरमियान में तवाहिन है। तो वस्त का मतलब भी होता है दरमियान। तो तवाहिन के सामने वाला जो हाफा का हिस्सा है वो वस्ते हाफा है, और ज़वाहिक क्योंकि हमारे ये सामने है, मुंह की तरफ है, तो वो अदना हाफा होगा। हाफा का वो हिस्सा जो ज़वाहिक के सामने है वो अदना हाफा कहलाता है। हाफा लिसान क्लियर है। आगे देखते हैं तरफ़े लिसान। तरफ़े लिसान के 3 महारिज हैं और 3 ही हरूफ अदा होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, हाफा लिसान और तरफ़े लिसान को आप मिक्स कर देते हैं। हाफा लिसान एक ही मखरिज है और एक ही हरफ है, जबकि तरफ़े लिसान 3 महारिज हैं और 3 हरूफ हैं। सबसे पहले देखते हैं ज़ुबान का किनारा। तरफ़े लिसान कहते हैं ज़ुबान के किनारे को, ये भी याद रखिए।
کیونکہ ہم نے جو زبان کے حصے پڑھے ہیں نا، سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے اقصی لسان. اقصی لسان کا میں نے آپ کو دوسرا نام کیا بتایا تھا؟ زبان کی جڑ. بتائیے. زبان کی جڑ. وسط لسان، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ زبان کا درمیان. ٹھیک ہے. حافہ لسان، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ موٹا زبان کا موٹا کنارہ، کا بغلی کنارہ موٹا. شاباش. زبان کا موٹا کنارہ، زبان کی کروٹ، زبان کا بغلی کنارہ، یہ تینوں نام حافہ لسان کے. اب ہم پڑھ رہے ہیں طرف لسان. طرف لسان یعنی طرف کا مطلب ہوتا ہے زبان کا گول کنارہ. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں ون بائی ون تینوں مخارج اور تینوں حروف. زبان کا کنارہ ما ادنا حافہ. ما ادنا حافہ کا کیا مطلب ہے؟ اوپر ہم نے حافہ کی اقسام پڑھی ہیں، اس میں سے ایک ہم نے قسم پڑھی تھی ادنا حافہ. ٹھیک ہے. وہ والا حافہ لسان کا صرف اتنا والا پارٹ طرف لسان کے ساتھ ایڈ ہوگا. یعنی زبان کا کنارہ ما ادنا حافہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواہق کے مشہوروں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے طرف لسان تو لگ گیا، ہمارا جو زبان کا گول کنارہ وہ تو ثنایا، رباعی اور انیاب ان سے لگ گیا. زواہق کے ساتھ کیا لگ رہا ہے؟ ان کے مشہوروں کے ساتھ کیا لگ رہا ہے؟ زواہق کے ساتھ ادنا حافہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا نا ادنا حافہ کیا ہوتا ہے؟ حافہ کا وہ حصہ جو زواہق کے سامنے ہے. اسی لیے لام کے مخرج میں زبان کا کنارہ اور ادنا حافہ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں لام کے مخرج کے لیے. جو زبان کا کنارہ ہے وہ ثنایا، رباعی اور نیاب کے مشہوروں سے لگ رہا ہے، جبکہ جو ادنا حافہ ہے وہ زواہق کے مشہوروں سے لگ رہا ہے. جب یہ دونوں پارٹ ان چار چیزوں سے لگیں گے تو ہمارا لام ادا ہوتا ہے. تو لام کا مخرج بہت اچھے سے یاد کرنا اور بہت آسانی سے اب یاد ہو جائے گا. میں نے بہت اچھے سے آپ کو واضح کر دیا ہے کہ زبان کا کنارہ اور ادنا حافہ جب اب زبان کے کنارے کی چیز میں بولیں ثنایا، رباعی، انیاب اور ادنا حافہ کی چیز میں بولیں زواہق، تو زبان کا کنارہ اور ادنا حافہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواہق کے مشہوروں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. اب نون ہے اگلا. طرف لسان کے تین ہیں نا مہارے، تین حروف ہیں لام، نون اور را. لام ہم نے پڑھ لیا. نون دیکھیے، نون میں زواہق داڑیں استعمال نہیں ہوتی، باقی وہی اس کا مخرج ہے جو لام والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر زواہق کی داڑیں استعمال نہیں ہو رہی تو کون سا پارٹ استعمال نہیں ہوگا زبان کا؟ ادنا حافہ. ادنا حافہ. شاباش. اگر زواہق استعمال نہیں ہو رہی تو ادنا حافہ بھی استعمال نہیں ہوگا. لہٰذا نون کے مخرج میں صرف آپ نے کہنا ہے کہ زبان کا کنارہ ثنایا، رباعی اور انیاب کے مشہوروں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. الحمدللہ. آگے را دیکھیے. را ہوتا ہے کہ زبان کا کنارہ ما پشت زبان، یعنی کہ زبان کا جو پشت ہے وہ جب ثنایا اور رباعی کے مشہوروں سے لگے تو را ادا ہوتی ہے. اب اس میں انیاب بھی نکل گیا را میں، اس میں صرف ثنایا اور رباعی استعمال ہوتے ہیں. ار. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو زبان کی پشت ہے وہ کہاں لگ رہی ہے؟ ثنایا اور رباعی کو لگ رہی ہے. واضح ہے؟ جی میم. جی میم. اب ان کو مخرج کے اعتبار سے طرفیہ یا زلقیہ کہتے ہیں. زلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ زلق کہتے ہیں پھسلنے کو، کیونکہ یہ حروف آسانی سے پھسل کر ادا ہو جاتے ہیں زبان کے کنارے سے، اس لیے ان کو زلقیہ بھی کہتے ہیں. ہم نے اب ایک اور لقب پڑھ لیا، حروف طرفیہ یا زلقیہ. آگے ہے لاسٹ پارٹ زبان کا راس لسان. راس کہتے ہیں نوک کو، زبان کی نوک کو، یعنی ٹپ آف دا ٹنگ. اس کے بھی آگے تین مخارج ہیں اور اس سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں. ہر مخرج سے 3 حروف ادا ہو رہے ہیں. راس لسان زبان کی نوک کو کہتے ہیں. اس کے بھی 3 مخارج ہیں لیکن 9 حروف ادا ہوتے ہیں. ہر مخرج سے 3 حروف ادا ہو رہے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو اس سے تا، تو اور دال ادا ہوتے ہیں جن کو حروف نطویہ کہا جاتا ہے.
مخرج کے اعتبار سے ان کو نتویہ کہتے ہیں۔ واضح ہے؟ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو تا اور دال ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف نتویہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا مخرج ہے کہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے جو کہ مسوڑوں کے قریب ہے اس سے لگے تو زوا، زال اور سا ادا ہوتے ہیں، ان کو مخرج کے اعتبار سے لسویہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا مخرج ہے راس لسان کا، زبان کی نوک جب ثنایا سفلا اور ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے تو اس سے ص، ظ، سین نکلتے ہیں، ان کو مخرج کے اعتبار سے اصلیہ کہا جاتا ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے نیچے والے جتنے بھی دانت اور داڑیں ہیں ان میں سے کوئی بھی دانت، کوئی بھی داڑ حروف کی ادائیگی میں استعمال نہیں ہوتا سوائے ثنایا سفلا کے۔ جو نیچے والے سامنے کے دو دانت ہیں سوائے ان کے باقی کوئی بھی دانت، کوئی بھی داڑ حروف کی ادائیگی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اور وہ جو ثنایا سفلا ہیں وہ کون سے حروف کی ادائیگی میں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ حروف صفیریہ کی ادائیگی، صاد، ظا اور سین، ان کی ادائیگی میں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، حروف نتویہ میں جو طا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو مخفم پڑھا جاتا ہے، پر کر کے پڑھا جاتا ہے، جبکہ دال اور تا یہ جو ہیں یہ باریک پڑھے جاتے ہیں، مرقق پڑھے جاتے ہیں، یہ حروف مستفلہ میں سے ہیں۔ اسی طرح جو حروف لسویہ ہیں ان میں ضا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ پر پڑھا جاتا ہے، مخفم پڑھا جاتا ہے، جبکہ زال اور سا یہ باریک ادا ہوتے ہیں، مرقق ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو حروف صفیریہ ہیں یا حروف اصلیہ ہیں ان سے جو سواد ہے یہ پر یا مخفم پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جبکہ ظا اور سین باریک پڑھے جاتے ہیں جو کہ مرقق حروف کہلاتے ہیں۔ جو پر پڑھے جاتے ہیں حروف ان کو مخفم حروف کہا جاتا ہے اور جو باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو مرقق حروف کہا جاتا ہے۔ آگے چلیے، ہمارے لسان کے مخارج مکمل ہوئے، اب ہیں شفتان، جو ہم اصول مخارج ہم نے 5 پڑھے تھے۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا حلق، پھر لسان، اب ہم نے مکمل کیا ہے۔ اب تیسرا اصول مخارج ہے شفتان۔ اس سے 2 مخارج ہوتے ہیں اور 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہونٹوں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں سے با، میم اور واو، یعنی واو لی اور واو متحرکہ یہ ادا ہوتے ہیں۔ شفتان کے 2 مخارج ہیں، ایک ہونٹوں کا مخرج ہے اور دوسرا مخرج اس میں ہمارے ثنایا علیہ استعمال ہوتے ہیں، وہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دونوں ہونٹوں والا مخرج دیکھتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں سے با، میم، واو لی اور واو متحرکہ ادا ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ با جو ہے وہ ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اسے بحری کہتے ہیں۔ میم ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بری کہتے ہیں، جبکہ واو دونوں ہونٹوں کے گول ناتمام ملنے سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہونٹوں کو مکمل گول نہیں ہم کر لیتے بلکہ تھوڑا سا گول کرتے ہیں لیکن مکمل ملاتے نہیں ہیں۔ گول تو کرتے ہیں لیکن مکمل ملاتے نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں گول دائرہ بیچ میں رہ جاتا ہے واو، تو اس لیے ہمارے پورے جو دونوں ہونٹ ہیں وہ بند نہیں ہوتے گول ہو کے، درمیان سے ہمارا واو ادا ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ واو جو ہے دونوں ہونٹوں کے گول ناتمام ملنے سے ادا ہوتی ہے۔ دوسرا مخرج ہے کہ نیچے والے ہونٹ کا شکم، یعنی تری والا حصہ، نیچے والا ہونٹ، اب نیچے والا ہونٹ صرف کہنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ نیچے والے ہونٹ کا شکم یعنی تری والا حصہ اور ثنایا علیہ کا کنارہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو فا ادا ہوتی ہے، یعنی ثنایا علیہ کا کنارہ جب نیچے والے ہونٹ کے اندر تری والے حصے سے ملتا ہے تو فا ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان چاروں کو مخرج کے اعتبار سے شفویہ کہتے ہیں، شفویہ۔
چوتھا اصول مخارج ہم نے پڑھا تھا جوف دہن، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس کا ایک ہی مخرج ہوتا ہے لیکن اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جوف دہن کا ایک ہی مخرج ہوتا ہے اور اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، اور وہ ہیں الف، واو اور یا مدہ، یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، تینوں ہمارے حروف مدہ ہیں۔ یہ ہمارے جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ جوف دہن کہتے ہیں منہ کے اندر والا خالی حصہ، ٹھیک ہے۔ اس سے 3 حروف جو کہ حروف مدہ ہوتے ہیں، یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ تینوں ادا ہوتے ہیں۔ اب ان کو مخرج کے اعتبار سے جوفیہ، ہوائیہ یا مدعیہ کہتے ہیں۔ ان کے اب 3 نام ہیں جوف دہن کی، جوفیہ، ہوائیہ، مدعیہ۔ کیوں کہا جاتا ہے ان کو تینوں نام کیوں دیے گئے ہیں؟ جوفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ ہوائیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو ادائیگی ہے وہ ہوا پہ ختم ہوتی ہے، اور مدعیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں قدرتی طور پر مد پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اب آخری اصول مخارج ہے خیشوم۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ، اس سے نون اور میم کی صفت غنہ ادا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے خیشوم سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا، صرف نون اور میم کی صفت غنہ ادا ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، مخارج کے اعتبار سے ہم نے حروف کے 10 القاب پڑھے ہیں: حروف حلقیہ، حروف لہاتیہ، حروف شجریہ، حافیہ، طرفیہ، زلقیہ، یہ دونوں ایک ہی نام ہیں، نطویہ، لسویہ، اصلیہ، شفویہ، جوفیہ، ہوائیہ اور مدعیہ۔ الحمدللہ ہمارے مخارج کلیئر ہوئے، مکمل ہوئے۔ آپ نے ان کے القاب بھی یاد رکھنے ہیں، القاب کے اوپر اعراب دیے گئے ہیں، ان کو اعراب کو فالو کرتے ہوئے ان کی پراپر ادائیگی آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں دیکھ لیتے ہیں حروف کی صحیح ادائیگی معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اب آپ نے جس حرف کی ادائیگی معلوم کرنی ہو کہ مطلب اس کا مخرج کیسے معلوم کیا جاتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے۔ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس حرف کو آپ نے ساکن کر دینا ہے، پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس سے پہلے حمزہ مفتوح لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا سٹیپ، اب اس کی ادائیگی کیجئے، جہاں پہ اس مخرج کی اس حرف کی آواز بند ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی تو وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ جیسے کہ با کا مخرج معلوم کرنا ہو تو سب سے پہلے با کو ساکن کیجئے، با کے اوپر ساکن لگا دیتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ، اس سے پہلے حمزہ مفتوح لگا دیتے ہیں۔ حمزہ مفتوح یعنی زبر والا حمزہ جس کے اوپر فتحہ ہو، فتحہ کو جس حرف کے اوپر فتحہ ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ تو حمزہ کے اوپر فتحہ لگائیں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ حمزہ مفتوح۔ تو با ساکن سے پہلے حمزہ مفتوح لگائیں اور اب اس کی ادائیگی کریں اور دیکھتے ہیں آواز کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اب، اب، حمزہ زبر با، اب یہاں پہ دیکھیے با کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کے جو تری والا حصہ ہے اس کو ملنے سے وہاں پہ با کی ادائیگی مکمل ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، وہاں پہ اس کی آواز ختم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ با کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کا تری والا حصہ۔ اسی طرح جیم کی ادائیگی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جیم کو ساکن کیجئے، اس سے پہلے حمزہ مفتوح لگائیے اور اب ادائیگی کیجئے۔ اج، اج، تو غور کیجئے کون سا حصہ لگ رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ جو زبان کا درمیان ہے وہ تالو کی طرف لگ رہا ہے، لسان بالمقابل تھا۔ ہاں جی، زبان کا جو درمیانی والا حصہ ہے، درمیان والا حصہ ہے وہ تالو کی طرف جا رہا ہے۔ اج، جیم ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اپنے حروف کو ساکن کیجئے اور پھر اس سے پہلے حمزہ مفتوح لگائیے، ادائیگی کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو مخارج کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اگر آپ پراپر ادائیگی کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے حرف کی جو آواز ہے وہ کہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ تو جہاں پہ ختم ہو رہی ہوگی، اگر آپ کو زبان کے حصے آتے ہوں گے، دانتوں کے نام آتے ہوں گے، داڑوں کے نام آتے ہوں گے، تو آپ آرام سے اپنے حرف کا مخرج پتہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا مخارج کا ٹاپک مکمل ہوا الحمدللہ، اور کوئی سوال ہو تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں؟ الحمدللہ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں کرے
اللہ پاک ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس علم کے لیے ہمارے زبان، ہمارے دل، ہمارا سینہ، ہمارا دماغ، ان سب کی گرہوں کو کھول دے تاکہ ہم اللہ کے جو افضل علم کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، ہمیں اس کا ایک ایک رول، ایک ایک قاعدہ سمجھ میں آ جائے اور ہم اتنے آسانی سے اس بک کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔